اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج اگست کی 6 تاریخ ہے 2020۔ 12ویں جماعت کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے مرغ بازی ترنم ریاض کا لکھا ہوا یہ افسانہ ہے، اس کو ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ اس موضوع کے حوالے سے آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے، تو میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان رکھنا۔ لیکچر نمبر 7 ہے آج اس موضوع کے حوالے سے۔ اس کے بعد باورچی خانے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی کہ آج وہ کہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہی، کاش وہ ہمیں کچھ دانا ڈال دیتی۔ تو باورچی خانے کی طرف یہ مرغا دیکھ رہا ہے کہ وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی، یعنی کہ شمال کہیں دکھائی نہیں دیتی، اور کاش وہ ہمیں کچھ دانا ڈال دیتی، کہ کاش وہ ہمیں کچھ دانا ڈال دیتی کھانے کے لیے۔ وہ باورچی خانے کی طرف دوڑی، جب وہ باورچی خانے کی طرف دوڑی یعنی کہ کچن کی طرف دوڑی، مرغا ان کا ارادہ جان گیا۔ مرغے نے اس کا ارادہ جانچا کہ شاید یہ کچھ ہمیں دانا ڈالنے والی ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ مرغا شمال کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ شمال کی آنکھیں اس کی ٹانگوں پر پڑی، تو شمال نے اس کی یعنی کہ مرغے کی ٹانگوں پہ جب اس کی نظر پڑی، اس سے وہ پنجوں سے لے کر اوپر تک دنیا کی بدصورت ترین مرغے کی ٹانگیں نظر آئی۔ پنجے سے لے کر اوپر تک اس کی ساری پوری کی پوری ٹانگیں، اس کو دنیا کی بدترین مرغے کی ٹانگیں نظر آئی، یعنی کہ اس کو اس کی ٹانگوں سے بھی نفرت ہو گئی۔ اس کی نفرت اور بڑھ گئی۔ ایک تو اس کو پہلے سے ہی نفرت تھی کیونکہ وہ بے وقت بانگ دیتا تھا، اور دوسری یہ کہ اس کی ٹانگیں بدصورت تھی۔ مگر اس نے مرغیوں کو خوش نہیں کیا کہ مریل جانی اس کی آواز سن کر کھڑکی پر اسے دیکھ نہ لے۔ اس نے مرغیوں کو بھگانے کی کوشش نہیں کی، اور اس نے خوش کی آواز نکالی، کیونکہ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں مریل جانی میری آواز نہ سنے اور وہ کھڑکی کی طرف آئے۔ اس نے جلدی سے مٹھی بھر چاول کچھ دوری سے ان کے آگے پھینکے۔ مٹھی بھر کچھ چاول اس نے ان کے آگے پھینکے۔ مرغی کو وہ کچھ نہ دیتی، لیکن مرغیوں کا کیا کرے، انہیں دن بھر بھوکا نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اس کا جی کرتا تھا کہ مرغے کو میں کچھ نہیں دوں، لیکن مرغیوں کو کچھ نہ کچھ کھلانا ہی تھا، کیونکہ ان کو بھی دن بھر وہ بھوکا نہیں رکھ سکتی تھی۔ جب مریل جانی کے مرغے نے دیوار کی دوسری طرف سے اجنبی کڑکڑاہٹ سنی، جب مریل جانی کے مرغے نے دیوار کی دوسری طرف سے اجنبی کڑکڑاہٹ سنی، اس نے گردن اکڑا کر چھاتی پھیلائی، اس کا جسم اینٹ گیا اور شریانیں تن گئی۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے دیوار کی طرف سے گردن اٹھائی اور کچھ عجیب اجنبی کڑکڑاہٹ اور کچھ آواز نکالی۔ اس نے گردن اکڑا کر چھاتی پھیلائی، اس نے گردن اینٹ کر یعنی کہ گردن کو تھوڑا لمبا کر کے اس نے کیا کیا، اس نے چھاتی تان لی، اس نے چھاتی پھیلائی، اس کا جسم اینٹ گیا، اس کا جسم اکڑ گیا اور شریانیں تن گئی، اور جو اس کی یہ صاف خون کی رگیں تھی وہ تھوڑا پھیل گئی، یعنی کہ جب اس نے گردن ایسے اوپر اٹھائی تو اس کی یہ رگیں جو ہے خون کی وہ تھوڑا پھیل گئی، تن گئی، یعنی کہ پھیل گئی جب اس نے گردن ایسے اوپر اٹھائی۔ کوٹا کٹک کوٹاک، وہ زور سے کڑکڑایا جیسے اپنے ہم جنس سے کہہ رہا ہو کہ ہو کون تم بھوت کہیں کے۔ تو اس نے کچھ عجیب آوازیں نکالی، اور جیسے کہ وہ اس اجنبی مرغے کو کہہ رہا تھا کہ آپ کون ہو کون تم، ارے آپ کون ہو، بھوت کہیں کے، آپ تو بھوت ہے جو برابر والے آنگن میں آ گئے ہو، کہ آپ میرے آنگن میں آئے ہو، آپ بھوت کہیں کے ہو کون تم، اس آنگن سے نکل جاؤ۔ شمال کو مرغے کا شور بالکل پسند نہ تھا۔ اس کا جی چاہا کہ مرغے کو اچھو ہو، مرغے کو بیماری لگے اور وہ گونگا ہو جائے، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ گونگا ہو جائے، یعنی کہ وہ بانگ نہ دے سکے، وہ آواز نہ نکال سکے، تاکہ مریل جانی اس کی آواز سن کر کھڑکی سے نہ چپک جائے، کہ اگر
मरील जानी ने उस मुर्गे की आवाज सुनी तो वो खिड़की से चपक जाएंगे और फिर उसके ताने सुनने पड़ेंगे। उसे खुश खुश कहकर भगाने की बजाय उसने मिट्टी का एक डेला उठाकर उसके सर का निशाना बांधा। उसने खुश खुश के बजाय मिट्टी का एक डेला उठाया, तेंतुल मिस खुलाया और उसके सर का निशाना बांधा और सर पे उसको दे मारने लगी और गुस्से से उस पर दे मारा और वो गुस्से में थी और उसके सर पर वो मिट्टी का ढेला दे मारा। जब भी मरीज जानी खिड़की पर आकर बाहर झांकने लगी, उसी वक्त ये मरीज जानी बाहर आकर झांकने लगी, देखने लगी। सुबह सुबह गुस्से में क्यों हो? क्या किया गरीब ने? उसने पूछा। अरे आप सुबह सुबह गुस्से में क्यों हो? इस गरीब ने क्या किया? शामाल को ऐसा लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। शामाल को लगा कि शायद उसकी चोरी पकड़ी गई हो, यानी कि जो बेवक्त अजान दे रहा है मुर्गा, वो चोरी शायद पकड़ी गई है। उसका बदन पसीना पसीना हो गया, तो उसके पसीने छूट गए। उस तसादुम से बचने के लिए उसने जितने भी अक़दाम किए थे वो सब ज़ाया हो गए। तो उसने जितने भी कदम उठाए थे कि मरीज जाने का उसको सामना न करना पड़े, तो वो सब ज़ाया हो गया। मरीज जाने के अल्फाज ने उसे यकीन दिलाया कि उस औरत ने रात को मुर्गे की बांग सुन ली है। तो मरीज जानी ने ऐसे अल्फाज जो जबान से निकाले तो शामाल ये जांच गई। शामाल को इस बात का इल्म हो गया कि शायद उसने मुर्गे की बेवकत अजान या बांग सुनी है और उसके ये अल्फाज महज अयाराना ताने हैं, ये मकाराना ताने मुझे दे रही है अब, यानी कि उस गरीब बेचारे ने क्या किया वगैरह। तो शायद उसको पता है कि ये मुर्गा मनहूस है क्योंकि ये बेवकत बांग देता है। उसने हिम्मत से काम लिया। शामाल ने हिम्मत से काम लिया। मुझे किस बात का गुस्सा होगा? अरे अरे अरे, आप भी अजीब बातें करती हो। मुझे किस बात का गुस्सा होगा? ये इन बेचारी मुर्गियों को दाने के पास फटकने तक नहीं देता। ये जो बेचारी मुर्गियां हैं, इनको ये इन दानों के करीब फटकने नहीं देता, इसीलिए उससे धमका रही थी। तो इसीलिए मैं इसे डरा रही थी, धमका रही थी, ताकि ये उनको भी कुछ खाने दे। बाकी वसलाम। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, मुर्गबाजी के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 7 मुकम्मल हुआ। इस तरह से हमारा तकरीबन 70% हमारा सिलेबस कवर हो रहा है। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को बशर्ते ज़िंदगानी हम आगे बढ़ाएंगे। बाकी वसलाम।